شب برات سب کو بہت مبارک ہو. جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے شب برات 15 شعبان کو ہوتی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ دخان کی میں نے پڑھی, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات میں تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں. ایک ذہن میں اشکال یہ آتا ہے, اللہ تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں, ہم نے تو یہ سنا ہے کہ تمام فیصلے لوح محفوظ پر موجود ہیں, تو پھر اس رات میں تقدیر کے فیصلے. دیکھیں ذہن میں رکھیے گا, بے شک یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی پیدائش سے پہلے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر فیصلے فرما دیے ہیں. اس رات میں ایک سال کا جو آپ کہتے ہیں عرف عام میں ایک سال کا بجٹ, کس کو پیدا ہونا ہے, کس کا انتقال ہونا ہے. حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے, مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص بازار میں خریداری کر رہا ہوتا ہے, نکاح کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا نام مردوں میں لکھا ہوتا ہے. اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں, کس کو زندگی ملے گی, کس کے رزق میں یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا, اور کون اس سال میں حج کرے گا. کہ تمام کے تمام فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. جب ہی ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اس رات میں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے. جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے, یاد رکھیے گا میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بنی آدم یعنی ہر انسان خطا کار ہے, ہر انسان غلطی کرتا ہے, مگر سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پہ خاص فضل فرمایا. جیسے یہ جو راتیں ہوتی ہیں گولڈن چانس ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی برکتوں کی ایک سیل لگی ہوتی ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا ایونٹ آتا ہے تو اس میں کہتے ہیں جی فلاں جو ہے سیل لگی ہوئی ہے, فلاں فلاں فلاں. اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شب قدر کے اندر, عید الفطر کی رات کے اندر, شب معراج کے اندر, یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص فضل و کرم ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں, نبی اسلام نے فرمایا ایک وہ شخص ہے کہ جو فجر سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے, اسے ایک سونے کا قرات دیا جاتا ہے. پھر دوسرا شخص وہ ہے کہ جو ظہر سے عصر تک کام کرتا ہے, اسے ایک سونے کا قرات کیا جاتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو عصر اور مغرب میں کام کرتا ہے, اسے 2 سونے کے قرات یا 2 سونے کے سکے دیے جاتے ہیں. تو لوگوں حیرانگی, یا رسول اللہ بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے عصر اور مغرب میں, مگر اسے 2 مل رہے ہیں, اور جو فجر سے عصر کر رہا ہے اسے 1 مل رہا ہے. آپ نے فرمایا پہلے ہی فجر سے عصر تک کام کرنے والوں کی جو مثال ہے وہ یہود کی ہے, اس کے بعد ظہر سے عصر تک کام کرنے والوں کی مثال نصارہ کی ہے, اور عصر سے مغرب کام کرنے والے یعنی تھوڑے سے پہ زیادہ اجر زیادہ ثواب یہ امت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب یہ اگلا مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا, آپ اس میں ایک فرض پڑھتے ہیں, اللہ آپ کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. آپ کسی ایک کو روزہ افطار کراتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہے کہ آپ نے تمام دنیا کے لوگوں کو روزہ افطار کرا دیا. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, یہ رمضان المبارک کی ساعتیں پر نور ساعتیں اسی سے جو متصل ہیں وہ نے شعبان المعظم کی ہے. تو اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں. ہمیں کرنا کیا, اس طرح بہن نے بڑا پیارا سوال کیا, اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. ہمارا ہی کام ہے کہ ہم اپنے رب کو منائیں, گر گڑائیں, اس سے معافی طلب کریں. جب بندہ معافی طلب کرتا ہے, گر گڑاتا ہے, توبہ کرتا ہے, حضور کی حدیث ہے کہ ایک شخص صحرا کے اندر ہو, جہاں ریگستان ہوتا ہے نا, ریگستان کے اندر ہو, اور وہاں اونٹنی پہ سوار ہو, اور وہ اونٹنی باندھے اور کچھ دیر کے ٹک لگا کے بیٹھے, آنکھ لگ جائے, جب وہ آنکھ کھولے تو اس کی اونٹنی غائب ہو. اب چاروں طرف ریگستان ہے, مٹی ہے, تو اسے اپنی موت نظر آئے گی کہ اب میں مر جاؤں گا, جانور تو ہے نہیں کہ جس پہ بیٹھ کے میں سفر کروں. مگر حضور کہتے ہیں پھر اچانک اس کی اونٹنی مل جائے, اسی کتنی خوشی ہوگی. صحابہ رسول اللہ سے بہت زیادہ خوشی ہوگی, اسے اب زندگی نظر آئے گی. فرمایا اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے. تو آج اس رات کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کیجیے, کثرت کے ساتھ تلاوت و قرآن کیجیے. ہاں ان راتوں میں کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی, وہ شب قدر ہو, وہ شب برات ہو, وہ چاند رات ہو جس میں اللہ سبحانہ و تعالی خاص رحمتیں ہوتی, ان کی بخشش نہیں ہوتی. مثلاً کون؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا بہن نے, اب توجہ سنیے گا کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ گناہ سے معافی نہ کر لیں. شرک کرنے والا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا. صحیح. سیکنڈ, ماں باپ کا نافرمان. ایک وہ شخص زندگی بھر نوافل پڑھے, آج کی رات میں مثال دے رہا ہوں, آج کی رات خانہ کعبہ میں ہوں, غلاف کعبہ پکڑتے رہے,
پاکستان سے ٹریولنگ کر کے وہ سعودی عرب گیا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو یہاں بد دعائیں دے رہے ہیں یا اس نے دل دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا اس بیٹے کی کہ جو خانہ کعبہ پر ہے جس نے اپنے والدین کو دل دکھایا. تیسرا، وہ شخص جو لوگوں کے لیے کینہ رکھتا ہے، ہر کسی کے لیے یعنی برا سوچتا ہے اور کسی کو گرنے پر خوش ہوتا ہے، ان کی بخشش نہیں ہوتی. غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، ہمارے کیا ہوتا ہے یار میں تو ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں غیبت اور چغلی نہیں کر رہا، اور ویسے میں ہم ایک گھنٹہ جو ہے غیبت انٹرنیشنل کانفرنس کر دیتے ہیں. ان کی بخشش نہیں ہوگی. وہ شخص جو شراب کا عادی ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. جو زنا کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لے اور ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے. تو اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، میرے دوست، میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں سب سے پہلے ان سے معافی طلب کیجئے، مصمم ارادہ کریں کہ ہم ان کو کبھی تکلیف دیں گے. اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو میں آج اس پروگرام کی نسبت سے آپ کو ایک ایسا نسخہ دے رہا ہوں کہ اللہ آپ کی بخشش فرما دے گا. وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو شخص اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی بخشش کر دیتا ہے. کیا بات ہے. اچھا، والدین کیسی رحمت ہیں کہ وہ جا چکے ہیں مگر آپ ان کے لیے پڑھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ آپ کی بخشش کر رہا ہے. آپ کی سبحان اللہ. کیا اچھا، دوسری بات یہ ہے آپ کا کام پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہمیں وظیفہ بتا دیں. آپ اپنے والد کی خدمت کیجئے. رضا الوالد رضا اللہ، یہ حضور کی حدیث ہے. جس سے والد راضی اس سے اللہ راضی. سبحان اللہ. ثلاث دعوات مستجابات لہن. آج کے دن کا نسخہ بتا رہا ہوں میں آپ کو وظیفہ. حضور نے فرمایا 3 کی دعا اللہ رد نہیں کرتا: دعوت الوالد، دعوت المظلوم، دعوت المسافر. والد کی دعا رد نہیں کرتا. اگر آپ کے والد زندہ ہیں ان کی خدمت کیجئے. 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں بھلے سے، آپ ان کی خدمت کیجئے. اور وہ جب دعا کریں گے نا، یقین جانیے فرض سے عرش تک بات جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. میری 3 بہنیں اور ہم 4 بہنوں کو جو ہمارے والد صاحب اس وقت ضعیف ہو گئے ہیں اور ہیں بھی میرے ساتھ ہی، تو میرا خیال ہے میری ہر مشکل کا حل جو ہے نا وہی ہے. ہر دعا جو وہ کرتے ہیں میرے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ چاہتی ہیں آپ کو روزانہ عمرے کے برابر ثواب ملے؟ بالکل. آپ کو حج کے، اور وہ بھی حج وہ عمرہ کی جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر دیا. جی. میں یہاں پہ عمرہ کرنے جاؤں، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ میرا عمرہ قبول کرے گا یا نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پروگرام کی وساست جتنے لوگ آپ کی طرح ہیں جو اپنے والد یا والدہ کی خدمت کر رہے ہیں، کہ جب وہ روزانہ صبح اٹھیں اللہ ان کے نامہ اعمال میں قبول کیا ہوا عمرہ لکھ دے. وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ اپنے والد کو اللہ کی محبت کی خاطر محبت سے دیکھیں. بالکل بالکل. جب آپ محبت سے دیکھیں گے وہ آپ ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں جو مشکل آنے والی ہے وہ ٹل جاتی ہے. وہ ٹل جائے گی صرف دیکھنے سے. حالانکہ کبھی کبھی نوک جھوک ہو جاتی ہے، محبت بھری ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت دعائیں دیتے ہیں اور وہ دعائیں ہمارے کام آ رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے.